بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا شہر پومپئی کا واقعہ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی کا ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ہاں جی، ایک گمشدہ شہر اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز تھا، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت انگیز ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 17ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کی کہ یہ ایک وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید اسطبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانات کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور لان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسے ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا عام سی بات ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا ایک اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد، کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ، یعنی اس شہر کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قبہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروشی کے غلاموں کی تجارت میں ملبوس تھے، جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے تھے۔ پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حق دار تھے۔ بڑے بڑے رومن افسران کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو دور درکنار، الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش تھیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی، غیر فطرتی شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین
کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گرافٹ اور جنسی رجحان کی منافیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدودوں پر بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ سیویسس کے دل دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رنگیوں میں مصروف تھا۔ 79 میں اس قصبے کے قریب واقع وسوس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر میں آ گئی۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا، اس شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر یعنی 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس اور سوئمنگ پول جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملبوس تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین نے آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق کے باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا تھا۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے کور کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں، جوں کہ توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطہ کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔